الرحیم۔ پرانے زمانوں میں جب اولادیں صبح گھر سے کمانے کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے گھر سے اولادیں باہر جاتی تو والدین اپنے اولادوں کو بٹھاتے، انہیں سمجھاتے، بیٹا آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ آپ رزق کے حلال کما کے لائیں گے۔ اگر دن بھر آپ نے حلال کمایا، حلال مل گیا تو بہت اچھا، نہیں تو ہم بھوک دنیا کی برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، مگر حرام ہمارے لیے نہیں لے کر آنا، اس لیے کہ اگر آپ حرام لے کر آئیں گے تو ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر حلال مل گیا تو لے آنا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، بھوک برداشت ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، اگر حرام لے آئے اور لقمہ حرام کا ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزو، یہ حالات تھے اس زمانے کے، اور آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پیسے کی دوڑ ہے، مال کی دوڑ ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ حلال ہو حرام ہو، یہ تمیز تو ختم ہو کے رہ گئی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ عزیزو، یہ سوچ غیر مسلم کی ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاں حرام حلال یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس پیٹ بھرنا ہے، دنیا بھرنی ہے، جہنم کو بھرنا ہے۔ مسلمان تو سب سے پہلے ہاتھ ڈالتا ہے حلال کے لیے، حرام تو اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ شیطان نے ہمیں ایک سبق پڑھا دیا، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ حلال یوں ہے، نہ جانے کن کن طریقوں سے، کن کن دلیلوں سے شیطان حرام کو ہمیں حلال دکھاتے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، دنیا کھا رہی، ہم نے بھی کھا لیے، کون سی بات ہے۔ عزیزو، تھوڑی سی دنیا کے لیے، اپنے تھوڑے چھوٹے سے پیٹ کے لیے، دو روٹی کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھانا یہ عقل مندی نہیں ہے، انتہائی درجے کی کم عقلی ہے۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، مرتے مرتے جیتے جی اور موت سے پہلے پہلے اپنی نسلوں کو یہ نصیحت کی جائے، بیٹا کم لینا، صاف ستھرا حلال لینا، تاکہ ہماری نسلیں بھی حلال کی عادی بنیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔